مجھے ایک دو گرائپس ہیں جی، پرسنلی بھی مجھے ایک دو گرائپس ہیں. ایک تو اس کی کرٹیک کی پہلے کوئکلی. طلعت حسین صاحب ہیڈ اے ریمارکیبل شو جسٹ یسٹرڈے. کہتے ہیں کہ ایک تو آئی ایم گلیڈ کہ ہی ٹوک دا میڈیا آن، ون آف دا فرسٹ ٹو ٹیک دم آن دا ویری سیم ڈے. مگر ایک دو چیزیں، ریاض ملک ریاض وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال ہم، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نام ان کا ملک ریاض ہے فار دا ریکارڈ. کہتے ہیں ریاض ٹھیکیدار، You're one of the most watched anchors in the country. یہ ایک قسم کی بدتمیزی ہے، name calling. Secondly, and this might interest you, Councillor, کہتے ہیں یہ state یہ conspiracy ہے against the Supreme Court, declares it, smells of contempt وغیرہ وغیرہ. Judge, jury, executioner, on prime time, wearing a nice red tie just like you. ٹھیک ہے، یہ تو critique کی بات ہوتی ہے. دوسرا, and I want all of you to address this as well, دوسری چیز جو اینکرز پہ خود اونس ہے. کل مہر بخاری کا ایک کمپیلنگ سا کوٹ تھا، انگریزی میں کوٹ تھا، انگریزی میں پڑھوں گا. یو ٹیلنگ می ٹو بی پروفیشنل، سو آئی ایم بینگ پروفیشنل. ناؤ یو شوڈ آلسو بی پروفیشنل. اب بینگ پروفیشنل مینس کہ علی گیلانی کا جب فون آتا ہے عبد القادر گیلانی کا، تو آپ اٹھا لیں اور ملک ریاض کو دے دیں. مریم نواز کا جب ٹیکسٹ آتا ہے آپ اسے ریفر کریں. مونس الہی کے لیے آپ بولیں اپنی کو اینکر کو یار اس کا سوال نہیں کرو. وائی آر دا پالیٹیشینز واکنگ اوے فرام دس؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، خود پروفیشنلزم کا جو ڈکٹیٹ ہے، سیلف ڈکٹیٹڈ، کیا ہونا چاہیے؟ پروفیشنلزم کیا ہے؟ پروفیشنلزم یہ کہ آپ جس پروفیشن میں ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی جو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، رائٹس اینڈ رانگس ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوں. آپ نے اس میں ٹائم گزارا ہو، آپ نے ٹریننگ. پروفیشنلزم یہی ہوتا ہے نا ہر چیز میں. اب اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا کسی پروفیشن میں آج ٹائی لگا کے اور کورٹ کے سامنے چلا جاؤں تو میں کیا کروں گا؟ میرا انٹینشن جتنا بھی اچھا ہو میں نہیں کر سکتا، میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میری ان ڈیپتھ نالج نہیں. سو پرابلم یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں کوئی وہ نہیں ہے ریکوائرمنٹ کہ جی آپ نے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ آگے جرنلسٹ بنیں گے. اٹس این اوپن فیلڈ. اور صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں ایسا ہے. کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی لائسنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ جو ہیں وہ، اگر آپ کی آرگنائزیشنل ایتھوس اسٹرانگ نہیں ہے، اگر آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ٹاپ ٹو ڈاؤن کلچر نہیں ہے کہ یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہ جرنلزم ہم اس لیے کر رہے ہیں، تو پھر لوگ مارے جاتے ہیں. آپ براہ راست پروگرام کرتے ہیں، آپ کو فونز آتے ہیں پروگرام کے دوران، آپ لیتے ہیں؟ میرے پاس فون اگر آئے بھی صحیح تو میں پروگرام کے دوران نہیں لیتا. Does that damage you? Does that damage you professionally? ایک ڈفرینسیشن ہے. اگلی پارٹی پہ آپ کو بلایا جاتا ہے، جو بھی پارٹی بھیجتی ہے. ایک ڈفرینسیشن ہے. دیکھیں میرا ایز اے جرنلسٹ میرا کام ہے کہ میں سارے لوگوں سے تعلقات رکھوں. اگر میرے پاس پرائم منسٹر کے بیٹے کا فون آ رہا ہے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر وہ میری سٹوری پہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جس سے میرا اس سے ایک انہولی نیکسس بن رہا ہے، دین دیٹ از اے پرابلم. جسٹ فون کال آنا، صرف ایس ایم ایس آنا، کوئی برائی نہیں ہے. بابر، جج، جوری، ایگزیکیوشنر، ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ. کرٹیک طلعت حسین نے کی، آئی اپریشیٹ اٹ پرسنلی. اٹ ٹیکس اے لاٹ. کل میں نے بھی صبح ٹویٹ کیا تھا، مجھے بہت سارے لوگوں نے گالیاں دیں جو میری فریٹرنیٹی میں کہتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. بٹ ایونچولی اٹ کاٹ آن. آئی اسٹک مائی نیک آؤٹ آن دا لائن، مگر ایونچولی شکر ہے اٹ کاٹ آن. بٹ کسی کو کہنا ریاض ٹھیکیدار فار ایگزامپل کرٹیک میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ مے بی دا مین innocent until proven guilty والی اگر آپ کانسیپٹ اس وقت امپلیمنٹ کریں، از اٹ رائٹ ایون کرٹیک کرنا ایسے؟ دیکھیے دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے ڈیفیمیشن لاز کے اوپر کام نہیں کیا، نہ کورٹس ایوارڈ کرتی ہیں کسی چیز کو. آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کریں، باقی دنیا میں ہوتا ہے، آپ ڈیفیمیشن کرتے ہیں، آپ سو کرتے ہیں اگلے کو، اور عدالتیں اگر آپ کا نقصان ہوا ہے، اگر آپ کی ریپوٹیشن کا نقصان ہوا ہے تو آپ کو فائنینشیل کاسٹ بھی ملتی ہیں. یہاں پہ ویک پروفیشنل ایتھکس کی وجہ سے ہوتا ہے آپ سنگل ایک طرف کی سٹوری چلا دیتے ہیں، دوسری طرف سے پوچھتے نہیں ہیں. اور پرنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے. جبران اس کے اوپر شاید زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکیں. دیکھیے پروفیشنلزم کی بات کریں، کوئی تو کوڈ بنائیں گے نا. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے میرا ایز اے لائر؟ کم از کم ایک کوڈ آف ایٹیکٹ ہے. کل اٹارنی جنرل نے اگر بدتمیزی کی عدالت کے سامنے تو ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے یو ول ایز اے لائر یو گوئنگ ٹو بی ریسپیکٹفل ٹو دا کورٹ، کہیں لکھا ہوا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے، آپ کتنی لے سکتے ہیں، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرنسپل جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تیسری بات، ڈس آنیسٹی. دیکھیے ہمیں پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے پاس ایک سیکرٹ فنڈ ہے جو تقسیم کیا جاتا ہے جرنلسٹ میں. وہ کس چیز کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے پیسے سے نکل رہا ہے نا، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. ملتا کسے ہے، کیوں ملتا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ آئی ایس آئی کے پاس ایک سیکرٹ فنڈ ہے جو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے.
اب ملک ریاض صاحب کے پاس شاید کوئی فنڈ ہو, وہ تو ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, ایک پرائیویٹ پارٹی ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ پیسے کا بہت زیادہ رول ہے. ایک طرف پالیٹکس اور پاور کا رول ہے, کیونکہ آپ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں, آپ کسی کو فون کریں گے وہ ویسے ہی آپ کا کام کر دے گا. دوسری طرف پیسے کا انفلوئنس ہے. ان دونوں چیزوں کی ڈیکلیریشن ہونی چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسٹس کی بھی ڈیکلیریشن ہونی چاہیے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی ڈیکلیریشن ہونی چاہیے, اور ہر بندے کو کرنی چاہیے. لیکن یہ اوپر سے ہوگا نا. پھر دیکھیں اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وجات آپ نے چینل کھولنا ہے, کیوں کھولنا ہے آپ نے, وائی؟ یو سی آپ پیسہ بنانا چاہ رہے ہیں. اب اگر آپ نے چینل کا آپ کو لائسنس مل گیا ہے اور آپ نے 100 ارب روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دین یو اون دی ایئر ویوز. ایئر ویوز تو میری اور آپ کی ٹیکس پیئر کی امانت ہے جو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے ان رینٹ. اب اس کے اوپر آپ کے اوپر چیک ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے, تاکہ یہ کلیئر ہو کہ جو ایئر ویوز آپ کے پاس ہیں آپ اس کا استعمال پبلک گڈ کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پبلک گڈ پہ بات کرتا ہوں. جبران صاحب, اسٹیٹ براڈ کاسٹرز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پرائیویٹ نجی میڈیا کو, ٹی وی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, آپ نے رائٹ آف کر دیا اپنی پچھلی اسٹیٹمنٹ میں. جو فہد کی بات ہے اباؤٹ پبلک گڈ, اسٹیٹ رن اور اسٹیٹ اون میں فرق ہے. ہمارے پاس رہ کیا گیا, آپشن کیا رہ گئی؟ ایک طرف سیٹ جو ہم نے دیکھ لیا فون کر کے کہتا ہے اسے نہ زیادہ ٹوکو, اور ایک طرف اسٹیٹ جو جب کوئی بہت میجر مسئلہ اس ملک میں کھڑا ہوا ہوتا ہے تو پی ٹی وی ہمیں بتاتا ہے, اسٹیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دھاگے میں سوئی کیسے ڈالتے ہیں. اس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے. دس از دا چوائس پاکستانی ویورز آف دا ٹیلی ویژن میڈیم ہیو. کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ اینڈ اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن اندر 2 الگ چیزیں ہیں. اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا, تھیوریٹیکل میں. بٹ جسٹ انٹرسٹنگلی اگر میں مینشن کر لوں کہ جو ملک ریاض صاحب کا جو چل رہا تھا پریس کانفرنس, وہ پی ٹی وی نے لائیو دکھایا تھا. وہ کوائٹ سرپرائزنگ تھا گیون دیٹ پی ٹی وی ادر دین پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور انفارمیشن منسٹر کی اسپیچز کے علاوہ کوئی دکھاتا تو ہے نہیں. تو وہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے. پر دیکھیے دنیا میں بہت سکسیزفل ماڈلز ہیں جو کہ آپ کو اسٹیٹ پیسے دیتا ہے مگر آپ کو انڈیپینڈنس آف میڈیا رکھنے دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ بی بی سی لے لیں, آپ کو دا برٹش گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے مگر ایجنڈا آپ کا ایڈیٹوریل کانٹینٹ اس پہ کوئی پش نہیں ہوتا, اور جو بھی ہوتا ہے اٹس منیمم. تو اگر آپ اف یو وانٹ ٹو آف سیٹ دا سیٹ ماڈل ورسز دا اسٹیٹ ماڈل, یہ ایک وائبل آپشن بنایا جا سکتا ہے جو کہ ان دا لانگ رن حکومت کے انٹرسٹ میں ہی ہوگا. کیونکہ اگر حکومت کہتی ہے کہ کوئی میڈیا اونر ان کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے, جو کہ یہ پرٹیکولر حکومت بہت کہتی ہے, تو آپ اپنے اسٹیٹ اونڈ یا اسٹیٹ رن پی ٹی وی کو کیا کہنا مجھے ابھی سمجھ نہیں آتا, مگر آپ اس کو فنڈ کریں, اس پہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ڈالیں, اس کو آپ ایک معیار پہ لے آئیں جو آپ پھر کمپلین نہیں کریں گے اس کے بارے میں. تھینکس جبران, میں نے بریک لینی ہے. میں ذرا فارورڈ موومنٹ چاہ رہا تھا. اب بہت سارے لوگوں نے خلاصہ کیا ہے, ریویو نہیں چاہ رہا تھا, پریویو نہیں چاہ رہا تھا, لوکنگ فارورڈ چاہ رہا تھا. ایکشنیبل اس پہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں, آگے کیسے دیکھا جا سکتا ہے, اس پہ نیکسٹ آؤں گا. ہمارے ساتھ اگلی بریک کے بعد ہم جو بات کریں گے از موونگ آنورڈز ناؤ. گند کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, تنقید اچھی بات ہے, بٹ آئی ریئلی وانٹ سم ایکشنیبل ٹاکنگ پوائنٹس ناؤ فرام مائی ایکسپرٹس. واپس آتے ہیں.